السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز سورۃ بقرہ آیت نمبر 199 سے کریں گے۔ سب سے پہلے آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم پھر، افیضوا تم سب وہاں سے لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور تم سب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا پھر جب، قَضَيْتُمْ تم سب ادا کر چکو، مناسککم اپنے مناسک حج، فاذکروا اللہ تو تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کا ذکرکم جیسے تمہارا یاد کرنا تھا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکر یا اس سے زیادہ شدت سے یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ وَمِنْہُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی، حسنۃ بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو، کسبوا ان سب نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سریع الحساب بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ واذکروا اللہ اور تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل پس جو جلدی کرے، فی یومین دو دنوں میں، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو تأخر تاخیر کرے، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، لمن اس کے لیے ہے جو اتقوا پرہیزگاری اختیار کرے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم سب جان لو، انکم کہ بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من جو یعجبک کا بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی ما اس پر جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہو حالانکہ وہ، الد الخصام بہت سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا اور جب، تولیٰ وہ لوٹتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور وہ تباہ کرے کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو۔ الفاظ کی وضاحت ہے آیت نمبر 199 سے۔ افیضوا اور افاظہ ان دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہے، فا یا ضاد۔ واستغفروا غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آگے غفورن سیم روٹ ورڈ کے ساتھ
آئے گا۔ آیت نمبر 200 ہے کا زیتم، قوف زود یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مناسککم، نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فذکروا اور کا ذکرکم، ان دونوں کا روٹ ورڈ ہے زال کاف رو، اور آگے ذکر آ رہا ہے تو اس کا بھی یہی روٹ ورڈ آ رہا ہے۔ آتینا، الف تو یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خلاق، خو لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 201 ہے حسناتن، ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 202 ہے نصیبن، نون صاد با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کسبو، کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا۔ سریعو، سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحساب، ہا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 203 ہے وذکروا، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے۔ معدوداتن، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تعجلا، عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عجلت اسی سے آتا ہے، عجلت کہتے ہیں جلد بازی کو۔ یومینی، یا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یومن واحد اور یومینی تثنیہ۔ اسما، الف سا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تأخرا، الف خو را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اتقا اور واتقو ان دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہے، واو قاف یا۔ والامو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو شارون، ہا شین رو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 204 ہے یجیبوکا، عین جیم با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ویشہدو، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قلبہ، قوف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الخصام، خو صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 205 ہے سعی، سین عین یا، اور یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کرنا، تو سعی کا اصل مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ لیفسدا، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ویہلکا، ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحرسا، ہا را سا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ والنسلا، یہ تو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، نون سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یحبو، ہا با با محبت اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ الفساد، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ، آج کا آپ کا لیسن بہت آسان تھا، آیات بھی چھوٹی ہیں اور روٹ ورڈز بھی آسان ہیں، بس 1-2 لفظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی تو آپ پیچھے یاد کر چکے ہیں۔ اچھا، آپ کے آج کے لیسن میں ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 201 میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دعا آتی ہوگی، لیکن اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ یہ دعا دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 199 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کیونکہ ہم حج کے مناسک پڑھ رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم افیضوا، پھر تم سب پلٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ و مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے۔ یہ لوگ راستہ میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج۔ یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور در حقیقت وجہ اس ہیلے بہانے کی اپنا فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔ اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے، جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں، جہاں لباس احرام اور پھر قیام و مقام کی یکسانیت کے ذریعے اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، امیر و غریب یا عالم و جاہل یا بڑے چھوٹے کا یہاں کوئی امتیاز نہیں۔ حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے۔ اس ارشاد قرآنی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رہن سہن، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں، بلکہ مل جل کر رہیں، اور اس میں باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا مدار تقویٰ اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اسی لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی امتیازی حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، کہ اللہ سے استغفار کرتے رہو، یعنی کہ اپنی جو غلطیاں ہیں اس پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 200 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 10 ذی الحج کو جب تم افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منی کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، جیسا زمانہ جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور یہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منی میں قیام کرتے اور بازار لگاتے، وہاں پر میلے کا سا سما ہوتا، اور جیسا کہ مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے، ان کی تعریفیں بیان کرتے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس زور سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں دے،
فی الدنیا دنیا میں، وما لاہو اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ یعنی یہ لوگ حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہی تھیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ترقی کے لیے یا دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور محبت بس گئی تھی، اسی طرح ان لوگوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ یہاں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 201 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی، اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ حسناتاً تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے، مثلاً دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب داخل ہیں، اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامعہ ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں جہان میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے، وہ جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت و اطاعت سب میں ضروریات دنیا کا محتاج ہے، وہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں، صرف دنیوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ اور اب آیت نمبر 202 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس سے جو ان سب نے کمایا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، محض دعا کافی نہ ہوگی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارے کا سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے کہ میرے کسی عمل میں کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملنا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو انہیں اپنے عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی حساب لے لے گا۔
اب تو ہمارے لیے سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر اتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسے کمپیوٹر ہوں گے کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اب آیت نمبر 203 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم سب یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ذوالحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں، جن میں یوم نحر کے بعد منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان تینوں دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کوئی 2 دن میں ہی جلدی واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن میں ہی واپسی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی پیچھے رہ جائے یعنی منی میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کرتا رہے گا تو اسے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ منی میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے منی میں قیام 3 دن کیا لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں کرنی شروع کر دیں اس لیے کہ اس کا جی اکتا گیا یا طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے وہ شرط لازم جو ہے وہ تقوی ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا اور سزا دیں گے۔ احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں یہ در حقیقت ان سب کی روح ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے، نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقوی کی ہدایت کی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو آگے احتیاط رکھو تو دنیا و آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کا کوئی خاص کام نہیں کرے گی، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہیں اور دعا اس کی مقبول ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اطاعت و فرما برداری کا معاہدہ اس کے گھر کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدے کے پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کے بالکل سلب ہو گئی۔ اپنے مرشد مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تقوی اور انکساری تھی،
اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے الہا زاری کرتے تھے۔ حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے، جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں یہ کی کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ یہ منافق میں سے خاص گروہ کا تذکرہ ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی زبانوں پر نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے، جبکہ منافقین کی ایک قسم وہ بھی ہے جو بڑے چاپلوس اور زبان کے میٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ بڑے ہی مخلص اور بڑے وفادار ہیں، اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گھناؤنا ہوتا ہے۔ ان کی ساری باغ دوڑ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ تو اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر۔ اس کا انداز کلام ایسا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ان کے دل میں بالکل بھی ایمان نہیں ہوتا۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ شدید ترین دشمن ہے۔ اور آیت نمبر 205 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس میں ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانوں کو تباہ کر دیں۔ ایک شخص تھا اخنس بن شریک، بڑا فصیح و بلیغ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے قسمیں کھا کھا کر دعویٰ اسلام کیا کرتا، اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت اور ایذا رسانی میں لگ جاتا۔ اس منافق کے باب میں فرماتے ہیں، اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے کہ اظہار اسلام سے مسلمانوں کی طرف قرب و خصوصیت کے ساتھ رہوں گا، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی سچائی پر، حالانکہ بالکل جھوٹا ہے۔ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید، اور جس طرح آپ کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کی مجلس سے پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں کوئی فساد کر دے اور کسی کی کھیتی کو تلف کر دے۔ چنانچہ ایک مسلمان کا اس طرح نقصان کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہاں پر آج ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ آج کی آیات تو بہت چھوٹی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔